اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فرقانہ الحمید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ حقیر جیسے پست جیسے انسان کو یہ فرصت عنایت کی ہے کہ میں آپ کے سامنے جو میری روح میں، جو میرے جسم میں، جو میرے وجود میں بیان ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اپنے پاکستان، ملت پاکستان کے لیے، ملت پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، کیونکہ اب بھی میری کچھ دن پہلے 28 تاریخ کو شادی ہوئی تھی کہ جس کے زیر سایہ مجھے اللہ نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ جو میں نے قرآن سے سمجھا اور جو میں نے اپنے استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظ اللہ سے سمجھا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے وسیلہ بن کے جن سے میں نے نصیحتیں واعظ سیکھا ہے، تو اس کے مطابق آپ کو جو مجھے یاد ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے دل کی بات ایک پاکستانی ملت کا نوجوان ہوتے ہوئے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شادی عقیدت ایمان کا نام ہے۔ شادی میں عقیدت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، شریعت حیات کے انتخاب کی بنیاد اس کا عقیدہ ایمان ہے، نہ کہ خوبصورتی و دولت۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اکثر لوگ قرآن مجید کو تعویذات یا قرآن مجید کو ایک ثواب کی حیثیت تک اس طرح بند کر کے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں۔ در حقیقت قرآن انسان کی روح، انسان کی فطرت کی آواز کا نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے عبد کو کہتا ہے کن، تو وہ اپنا بندہ فیکون ہو جاتا ہے۔ جو عبد رحمان ہے، جو عبد شیطان ہے وہ نہیں، جو عبد رحمان ہے، جب اس کو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ اکثر اہل تشیع حضرات چاہے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوئیں، کیونکہ میں نے دین کو قرآن کے مطابق بتانا ہے، نہ کہ قرآن کو ان لوگوں کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یعنی اپنی زندگیوں کو ہم نے قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے، نہ کہ قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے۔ ہم نے اس جسم کو اللہ کے تحت، اللہ کے آئین و قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، نہ کہ اللہ کے راستے صراط المستقیم سے ہٹ کر صراط الغی، صراط المجرمین، صراط المفسدین۔ کیا اعلی ترین استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظ اللہ نے انسانوں کو، نوجوانوں کو پیغام دیا ہے۔ اے ملت پاکستان کے جوانوں، جب بھی آپ قرآن مجید پڑھو تو قرآن مجید میں اپنے آپ کو مخاطب سمجھو۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جن کو آج تک نوجوان نسل سمجھ سکی ہے، لیکن پاکستان میں اکثر دیکھا جاتا ہے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، خود چل کر لائبریری میں گیا ہوں، بک ڈپو پر گیا ہوں، تو وہاں پر میں نے کچھ سوال ان سے کیا ہے کہ علامہ اقبال کا کلام کی کوئی کتاب ہے؟ اکثر دکانوں سے جواب آیا نہیں۔ تو وہاں پر مجھے علامہ اقبال کا کلام بہت خوب طرح، جو استاد محترم بڑے پیارے انداز سے اپنے سامعین کو، اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں کہ حسن یوسف منعی بازار نیست، حسن یوسف کا اس بازار میں خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے
قرآن میں دیکھتے ہیں، اپنے موضوع سے ہٹنا بھی اچھی بات نہیں ہے، شادی کے متعلق تھا کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارا فرمان قرآن مجید کی آیات کو جس طرح ہے اسی طرح بیان کرتے ہیں، مرچے مثالیں لگا کر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کچھ اپنی طرف سے تعریف کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی کی طرف سے ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے کچھ دین نکالنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت ہے جیسا ہی قرآن ہے، جیسا عام معصومین کے فرامین ہیں، اصل تحقیق کر کے نوجوانوں اس پر عمل کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تحقیق کرنا آپ کا بنیادی حق ہے نوجوانوں کے لیے۔ تو آئیے آپ کے لیے جو میں نے کچھ سیکھا ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ نوجوان نسل کو بتاؤں۔ میری بہت خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے میں اپنے نفس کو تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کے تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں، اور اس کے بعد آپ کو تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اپنے استاد محترم کی طرح کہ آپ بھی اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ قائم کریں۔ قرآن مجید میں خاندانی نیکیوں کے نمونے، میں مذہب پر مذہب پر قائم ہوں، یعنی میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ مکمل کلمہ پڑھا ہے۔ لا الہ، اللہ کا پہلا، لا یعنی انکار، الہ کا مطلب معبودیت نہیں ہوتا، استاد محترم جیسے فرماتے ہیں معبودیت خود عربی لفظ ہے، عابد عبادت کرنے والا، معبودیت جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کا مطلب عبودیت نہیں ہے۔ نوجوانوں سمجھیں، آپ پاکستان کے نوجوانوں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں مع صابرین کے ساتھ ہوں، میں تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جب وہ انسان مجھ سے امید لگاتا ہے، بتوں سے امید چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ولا خوف علیہم ولا یحزنون، قرآن میں موجود ہے کہ اسے کسی چیز کا خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ مجھے کسی چیز کا کوئی خوف و کوئی غم نہیں ہے، میں نے میری حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ معصومین کا فرمان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو ہم نے اہل تشیع میں فروع دین میں ہے، وہ اسی طرح تارک ہو گیا، جس طرح علم بل کہتا ہے تم تارک قرآن ہو، یعنی قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اگر قرآن کو آج ہم اپنا لیتے، اگر قرآن کو اپنا لیتے تو آج یہ اسرائیل و ظالم حکمران ہم پر مسلط نہ ہوتے، ہم پر ظالم حکمران مسلط نہ ہوتے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، خدا را قرآن مجید میں آ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر قرآن سے سمجھ نہیں آتا، آپ کو سمجھ نہیں لگتا، کیونکہ قرآن بہت سادہ کھلے الفاظ ٹاک میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، ہم نے کھول کر آپ کو رشد اور وحی کے راستے بتائے ہیں۔ تو میں اپنی موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ عقد نکاح جو آسا فرماتے ہیں، اس میں نے کچھ یعنی جو شریک حیات چننے والا ہوتا ہے آنسر کہ کون سے شریک حیات چننا چاہیے، تو وہ آئے قرآن میں دیکھیں، ائمہ معصومین کی تعلیمات میں دیکھیں، رسول پاک کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ جس عورت کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، ٹیشو کی طرح یوز کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ عورت وہ عورت ہے کہ جس کو بڑا مقام ملا ہے۔ اگر عورت کا مقام پوچھنا ہے تو رسول سے پوچھو، اگر عورت کا مقام پوچھنا ہے حسین سے پوچھو، کسی ذاکر و نوح خان کسی سے نہ پوچھو۔ آپ عورتوں کو حقیر سمجھتے ہو، جو بھی سمجھتے ہیں ان سے خدا را التماس ہے کہ میری طرف سے کہ اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تو میری راہ پر آ، میں تجھے جنت میں داخل ہوں گا، اور جنت کے نیچے اچھی نہریں اور دودھ و شہد دیتا ہوگا۔ یہ تمثیل ہے، جنت وہی ہے جو شریک حیات کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے کہ گفتگو میں تعریف ذات کی ہو، گفتگو میں تعریف اللہ کی ہو، گفتگو میں تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور گفتگو میں تعریف تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کی تعریف کرنا ہم پر فرض ہے۔ تعریف اللہ کی ہوگی، بات عبد خدا کی ہوگی، کیونکہ اشہد ان
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं देता हूँ, आप सब भी देते हैं, जो जो कलमा पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, नौजवान नस्ल बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। अगर आपने जुल्म के ख़िलाफ़ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर न किया तो आपका शुमार ज़ालिमीन में होगा। और ज़ालिम आपको पता है कुरान मजीद के लिहाज से, और अगर करबला में देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि कौन ज़ालिम है। ज़ालिम यजीद होता है। अगर जो जो जिन जिन को आप वोट देते हैं, जिन जिन के आप नुमाइंदे हैं वोट देते हैं, अगर वो आपका हक़ अदा कर रहे हैं, अगर हक़ अदा नहीं करते, अहद पूरा नहीं करते, तो ज़ालिम है। और ज़ालिम यजीद होता है। और यजीद को हुसैन जैसा वोट नहीं देता। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। बेबाक दिल में सोज है, दिल में अल्लाह का सोज है, दिल में आले मोहम्मद का सोज है। इलाम क्या खूब कुरान के निचोड़ को एक कूजे में बंद कर बता दिया कि दिल में सोज नहीं, निगाह पाक नहीं। फिर क्या तेरा दिल पे पाक नहीं? अभी निगाह पाक रखने के लिए, जब आपकी निगाह पाक हो जाएगी तो अल्लाह का वादा है कुरान में कि मोमिन मर्द मोमिन औरतों के लिए है और मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतों के लिए है। ये मैंने अल्लाह का वादा देख भी लिया है और चख भी लिया है, और मुझे यकीन भी हो गया अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन है कि वो हर राह में, हर मंजिल में मेरे साथ है, मेरे साथ है। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया है। खुदारा कुरान मजीद में ख़ानदानी नेकियों के नमूने, ये कुछ अमर बिल मारूफ हैं जो मैंने पढ़े हैं। और किताब के ज़ेर साया पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बुराई नहीं है। दीन देना है तो दीन दो, पैगाम दो, अपना दिल से खोल कर पैगाम दो। अगर आप खुद अमल करो अच्छा है, क्योंकि कुरान में है कि आता अमरून्नास व तंसौना अनफुसकुम अलैकुम, तुम अपने आप को भूल जाते हो और लोगों को तो नसीहत करते हो। ये याद रखना। आपने तब बयान फिर भी करना है। मासूमीन फरमाते हैं अगर कुछ आप अमल करते हैं और उसमें आपके अमल में कुछ गुनाह हो जाता है तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह की बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। ये मैंने आगा साहब से पा लिया, ये मैंने अल्लामा इकबाल से पा लिया, ये मैंने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह से पा लिया, ये मैंने सैयद अली खामनाई से पाया, ये मैंने सैयद हसन नसरुल्लाह से पाया। खुदारा जवानों बेदार हो। ख़ानदानी नमूनों में से एक शरीक हयात का जो मैं आपके सामने मौजूद रखा हुआ था, मेरी गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि कुछ दिल बहुत सख्त पत्थर की तरह होते हैं, और वो सख्त पत्थर जब नरम होते हैं तो उनमें से जब अल्लाह से हम कलाम हो जाते हैं। अल्लाह से हम कलाम का मतलब ये है कि जब अल्लाह हमसे कलाम करता है कुरान मजीद में, अपने अब्द को, अपने बंदे को तो उसमें अपने बंदे को बताता है कि तूने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। जिस तरह मौला इस्लाम फरमा रहे हैं, बहुत प्यारे अंदाज में फरमाया कि राहिमल्लाहु मिन अम्रिक मिन आइना फ़ी आइना इलाहिना, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है और मैंने कहाँ जाना है। ये मैंने करबला से सीख लिया है। करबला से हर कोई सीखता है। नौजवान नस्ल बेदार हो। उसके शायर को सलाम है, मुझे नाम नहीं आ रहा, जो इस कौम को बेदार तो हो लेने दो। शायद इलाम इकबाल को यकीन नहीं है, क्योंकि अपने उस्ताद के मैं भी एहतियात के ज़ुमरे में फेल हूँ कि शरीक हयात के इंतखाब की बुनियाद उसका अक़ीदा व ईमान है, ना कि खूबसूरती व दौलत। सूरह बकरा आयत नंबर 221 में अल्लाह फरमा रहे कि शरीक हयात के इंतखाब की बुनियाद उसका अक़ीदा व ईमान है। बस साबित हो गया कि अक़ीदा ईमान के अलावा बाकी सब ला है, ना खूबसूरती ना दौलत, अक़ीदा है। नंबर 2 में जो बताया गया कि वो भी अल्लाह ताला की सूरा में से है, जिसमें मुझे अरबी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन समझने की फ़िक्र रखता हूँ। अल्लाह ने इतनी तौफ़ीक़ दी है कि अपने आप को अपना कुरान का मुखातब समझता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात कर रहा होता है। मौला फरमाते हैं, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आपने अल्लाह से बात करनी होती है तो आप नमाज़ पढ़ें, और जब आप चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करें तो आप कुरान पढ़ें। आप इन दोनों चीज़ों को तर्क न करें। खुदारा नौजवान नस्ल हुसैन के साथ करबला में कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सिख नहीं था। जो था वो
جو تھے ان میں انسانیت تھی، اور جس جس میں آج پوری دنیا میں جن کے پاس جن میں یہ انسانیت کا سر چشمہ موجود ہے، حسین سے جنہوں نے پایا ہے، تو اس نے اپنے رب کو پا لیا نا، کیونکہ تو عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے تجھ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ میاں بیوی کا انتخاب ان کی پاک دامنی میں مؤثر ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنی گفتگو میرے دوستان عزیز، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، آپ بھی اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیا کریں، کیونکہ والدین ایک اچھی نعمت ہے، اور یہ میں نے اولاد رسول سے پا لیا، اولاد رسول سے پا لیا۔ اولاد رسول کے یعنی اولاد رسول وہ جو بھی عمل کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق ہلے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو ہمارے لیے اسوہ رول ماڈل کمال یافتہ بنا کر بھیجا، تاکہ ہم کیا ہیں، پست حقیر نجس قطرے سے پیدا ہونے والے۔ مولانا علی علیہ السلام نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ فخر آدم فرزند آدم کو فخر و مباحث سے کیا رہا، تو اپنی پیدائش تو دیکھ، تو زمین پہ کر کے ڈرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، پہلے اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں تو ہم حقیر ہیں۔ اور نجب بلاغہ سے بھی پایا دین کی ابتدا اس کی معرفت پر ہے، معرفت کا حاصل ہوتی ہے جب ہمیں اپنی خود کی معرفت ہوتی ہے۔ استاد محترم بہت اعلی قدر شخصیات ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، اور جو بھی باقی ہستی ہیں جو حسین کا ذکر بیان کرتی ہیں، جو یزیدیت پر کہ لعنت کرتی ہے، لعنت زبان سے نہیں ہوتی، لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے، لعنت خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ بڑی اچھی تمثیل یہ سادہ صاحب نے سمجھایا تھا کہ سورج جب نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرن جہاں تک پہنچتی ہے اپنے اپنے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ لعنت اور رحمت کے مقابل میں لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمات ہمیں ملی ہیں، مثلا میرا ہاتھ، میرا کان، میرا دھڑ، میرا جسم، میرا پاؤں، میرا پورا کا پورا وجود اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو، میں بہت گناہ گار حقیر سا طالب علم کی حیثیت سے بیان کروں، میں اپنے آپ کو عالم میں، میرے استاد محترم، میرے مربی اپنے آپ کو تعلیم کھلواتے تو میں کیا ہوں، میں تو حقیر ہوں، بس میں تو رکوع والوں میں شامل ہونے والا ہوں، رکوع والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اور اولاد رسول جو اللہ کی راہ میں، جو آل محمد کی راہ پہ چل رہے ہیں، وہی اولاد رسول ہے، اور جو تفرقہ واریت اور جو فساد مچا رہے ہیں، جو رسول کے نام پر فساد مچا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ ہمارے دین میں ہے پہلے نماز، پہلی اہمیت ہے نماز کی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ نے پہلے نماز کو سمجھنا ہے۔ امام کو میرے کرتے ہیں ہر چیز کے 3 احکام ہوتے ہیں۔ پہلے احکام، دین میں جتنے بھی عمل ہوتے ہیں ان میں 3 طریقے ہوتے ہیں، پہلے احکام، پھر آداب، پھر اسرار۔ محبت کے قرینوں میں سے ادب پہلا قرین۔ ہم نے پہلے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی خود سازی کرنی ہے، اس کے بعد پھر آداب کی باری آتی ہے۔ یعنی جس طرح آسا بھی بہت اچھی تمثیلیں بتاتے ہیں، مجھے بہت ہنسی آتی ہے، بہت سمجھ بھی آتی ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جس سے تشیع حضرات محروم ہیں۔ کچھ تشیع حضرات ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے دیکھو مولا اسلام، ایک جنگ میں مولا اسلام بھی تھے، جنگ جمل پر میں نے سنی ہے، تو اس میں آسا بھی بیان کر رہے تھے کہ جنگ جمل میں جنگ جمل میں جس لشکر سے علی آ رہے تھے وہ بھی اصحاب رسول تھے، اور جس طرح سے وہ دوسری طرف سے طلحہ بن زبیر جو تھے وہ بھی اصحاب رسول تھے، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ دونوں اصحاب رسول۔ تو ادھر مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حق کی بنیاد پر پرکھو، نہ کہ حق کو لوگوں کی بنیاد پر پرکھو۔ حق کی بنیاد پر پرکھو لوگوں کو حق کی بنیاد پر قرآن کے مطابق پرکھو۔ آیا جو علماء حقہ جو ہمارے ہیں، سٹیجوں پر بیٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھتے ہیں، جو اجرت لیتے ہیں، تو ان میں جو اجرت لیتے ہیں دین دینے میں، کہتے ہیں اتنے گھنٹے ہم نے پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، تو اجرت لیتے ہیں، تو آپ میں اور شمر و خولی میں کیا فرق ہے؟ استاد متفق بات ہے۔ میرا بھی دل کہتا ہے ٹھیک کہتے ہیں سر، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، دو ٹوک فیصلہ کرتے ہیں، حکمت رکھنے والے ہیں، رشد یافتہ ہیں، اور کچھ بی بی کا بھی عطا ہوا ہے جو بتانا فرض بنتا ہے مجھے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ بی بی فرمات
बीबी ने जो कुछ अता किया, मोहम्मद से जब वफ़ा किया तो बीबी ने जो अता किया उसमें बताया कि तालीम याफ्ता मुअल्लिमों ने इंसानों को फ़िक्र माश का दर्स दिया। इस फ़िक्र माश का दर्स दिया सिर्फ तालीम याफ्ता ने, वो अक्सरियत होती है। बहुत ही कम आली उलमाए हक्का होते हैं जो रुश्द याफ्ता होते हैं। हमने कुरान में जगह जगह पर है कि रुश्द के बारे में, रुश्द यानी गहराई को कहते हैं, रुश्द यानी पुख्तगी, फरासत जिस साथ मतलब बड़ी अच्छी तफसीर करते हैं। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी जो अपना पैगाम पहुँचाने था बेझिझक हो, अल्लाह पर तवक्कुल करके पैगाम पहुँचा रहा हूँ। ये आपका फ़र्ज़ है, सुनना फ़र्ज़ है, समझना फ़र्ज़ है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो रसूल पाक से उस शख्स ने सवाल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म क्या है? रसूल पाक ने कहा खामोशी से सुनना। यानी खामोशी से सुनने का मुराद ये नहीं है कि आगे उलमाए हक बयान कर रहे हों, आपकी तवज्जो इधर उधर हो, नहीं, खामोशी से सुनना है, गौर से सुनना है, बाकी तमाम से ला कर देना है, ला हट कर। जब भी आप किसी भी उलमाए हक को सुनते हैं, जो भी आली तरीन उलमा हैं, जो भी हक की बात करते हैं, उसको कबूल करना चाहिए। अल्लाह हमारी बातों को कबूल फरमाए और इमाम ज़माना को इस दुनिया में जल्द ज़रूर फरमाए।